عزیزان محترم، آپ کے سامنے جو خطاب ابن زیاد نے کیا تھا اور کوفہ کے اندر اس کی تقریر ہوئی، ایک دن پہلے تو اس کو امام حسین سمجھا جا رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنے بارے میں اگلے دن خلاصہ کیا تو لوگوں کو خبر ہو گئی کہ یہ ابن زیاد ہے، یہ امام حسین نہیں ہے۔ اور اگلے دن جب اس نے امیر المؤمنین کے ذریعے کہا کہ میں شہر کا حاکم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو لوگوں کے اندر ایک اس کی طرف سے دہشت، اور جو اس نے بیان کیا کہ میں انصاف کرنے والوں کے ساتھ سگے بھائی کی طرح ہوں اور باپ کی طرح ہوں، اطاعت کرنے والوں کے ساتھ، اور میرا کوڑا میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں، فلاں فلاں۔ اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کی اطلاع ہوئی تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری نہ کر دی جائے، مسلم بن عقیل کی مخبری نہ کر دی جائے، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے گھر میں چلے گئے اور دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا۔ وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ تقریر اس کی ہو چکی تھی اور اس نے ایک اپنا حکم جاری کر دیا تھا، تو اب سب کے دلوں میں ایک وحشت سی پیدا ہوگا کہ اگر ہم ان کے پاس گئے، ہمارے ان سے رابطہ رہا، ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو ایسے ہی عروہ بھی جو ہے ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، لیکن چونکہ اگر آپ اب داخل ہو چکے ہیں اور میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، اچھا آ جائیے، آپ تشریف لے آئیے۔ مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ طور پر اب بھی آتے جاتے رہے اور ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے۔ ابن زیاد نے اب اپنا جال پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک شخص کو بلایا جو اس کا دوست تھا خاص، کہ 3000 روپے دیے اور اس کو اس کام پر لگا دیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس پہنچا، جس کے متعلق کچھ لوگ سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں، اس شخص نے سنا ہوا تھا۔ یہ ڈالر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس انعام سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ مجھے لوگوں سے پتہ چلا کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپے آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں جہاں پر مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں، تاکہ میں ان سے بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیں، میری طرف سے وکیل بن جائے۔ تو مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے بڑی خوشی ہوئی اور آپ کی مراد انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائیں، آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ مخلص لوگ تھے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم بن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا اور راز فاش نہ کرنے کا وعدہ لیا
یہ شخص چند روز تک جو ہے ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ یہ کب لے کے جائیں کب لے کے جائیں اور مسلم بن عقیل سے ملاقات کرائیں۔ تو اتفاق ہانی ابن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے پہلے، تو وہ بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیماری کی خبر سن کر ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولہ ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن یعنی اس وقت جو ہے دشمن ہمارے پاس، ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کر دو اس کو۔ ابن زیاد جو تھا شیطان، اس کو قتل کرا دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ شرافت کے، کہ مہمان گھر میں آیا ہوا ہے اس کو قتل کر دیں، کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا۔ شریک ابن عاور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ سے آیا تھا، ساتھ میں اس کے مل کر آیا تھا، مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کی وجہ سے وہ ابن زیاد سے الگ ہو گیا اور ہانی ابن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا۔ تو یہ بیمار پڑ گیا، یہ شخص بیمار پڑ گیا۔ تو پھر ابن زیاد کو خبر پہنچی اس کے بارے میں کہ وہ میرا ساتھی جو آیا تھا وہ بیمار ہو گیا۔ تو اس نے آج شام میں ایک شریک ابن عاور کی عیادت کے لیے خبر بھجوائی کہ میں آج ملاقات کرنے آؤں گا، شریک ابن عاور کی ملاقات کے لیے، تیمارداری کے لیے آؤں گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں مسلم بن عقیل کی انتہائی شرافت اور اتباع سنت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور ان کی سنت پر کتنا عمل کیا کرتے تھے، اور بڑے خاندان ہونے کا انہوں نے کیا حق ادا کیا، کہ شریک ابن عاور نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا اور غنیمت جاننے کے بعد مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر ابن زیاد آج شام کو میری عیادت کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں بیمار ہوں نا تو وہ میرے پاس آئے گا، تو جب یہ آ کر بیٹھ جائے تو آپ ایک بار میں ہی اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دینا، پھر آپ مطمئن ہو کر آرام سے قصر عمارت پر بیٹھیں، اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں آپ کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا، سارا انتظام میرے انشاءاللہ ہاتھ میں رہے گا، لیکن آپ یہ کام ضرور کر دیجیے گا۔ آج شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہو گیا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے، میں چھپ جاؤں۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع ہاتھ سے مت جانے دینا، جب وہ آ کر بیٹھ جائے تو اس کو فوراً قتل کر دینا، مگر اس وقت بھی ان کو میزبان ہانی ابن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، میرے گھر میں وہ عیادت کرنے کے لیے آیا اور آپ اس کو قتل کر دیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کر دی، پوچھنے لگا کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے۔ شریک نے قصداً بات کو طول دیا، لمبا کیا بات کو، تاکہ موقع جو ہے زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ جب دیکھا گیا کہ مسلم بن عقیل باہر ہی نہیں آ رہے، میرے کہنے کے بعد بھی کہ میں نے کہا تھا کہ آپ ان پہ حملہ کر دینا، اور وہ باہر ہی نہیں آ رہے، میں اتنی دیر سے اس کو بٹھا رکھا ہے میں نے شیطان کو، تو ایک شعر پڑھا اس نے، ایک شعر پڑھا جو بیمار تھے، کیا ما تنظرون بسلمى لا تحیون، ما تنظرون بسلمى لا تحیون، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ یہ اشارتاً شعر پڑھا تاکہ مسلم بن عقیل آ جائے اور اس کو سلام کر دیں، یعنی اس کا خاتمہ کر دیں، اور بار بار اس شعر کو پڑھنے لگے وہ جو بیمار تھے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ یہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اس کا اختلال آ گیا ہے، کہ بے جوڑ باتیں کر رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے دماغ میں ان کی کمی آ گئی۔ ہانی ابن عروہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ بیماری کی وجہ سے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں آج کل، اور یہ کبھی کبھی جو ہے ہذیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو ابن زیاد نے، جو اس کے ساتھ میں ایک آدمی آیا ہوا تھا، مہران نام تھا اس کا، وہ تاڑ گیا کہ جو بار بار بول رہا ہے اس کی کوئی وجہ ہے۔ تو ابن زیاد کو اس نے فوراً اشارہ کیا کہ نکلنے یہاں سے، فوراً اٹھو، اور ابن زیاد کو اٹھا کر وہ لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا کہ آپ نے یہ موقع کیوں گوا دیا بھائی،
اور اس شخص کے قتل کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز مانے رہی؟ کس نے منع کیا آپ کو؟ کیا آپ نے اس کو قتل نہیں کیا؟ تو یہاں دیکھیں مسلم بن عقیل کی شرافت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا احترام۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ 2 خصلتیں مانے تھیں، 2 خصلتوں نے مجھے روکا ہوا تھا۔ اول تو یہ کہ میں جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ پناہ گزین ہوں میں ان کے یہاں پر اور وہ اس کو پسند نہیں کر رہے، میں اس کے یہاں پر کسی آدمی کو کیا نام قتل کروں۔ دوسرا ایک حدیث میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مجھے سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان حیلہ کے ساتھ اچانک کسی کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام کی ایمان کی علامت یہ جس کے دل میں ایمان ہو کہ وہ ہیلے بہانے کے ساتھ اچانک کسی کو قتل کرنے سے کیا کرتا ہے بھائی؟ منع کرتا ہے۔ کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو ہیلے سے اچانک قتل کرے۔ البتہ اہل حق اور اہل باطل میں جو فرق، یہاں سے یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ اعلان ہو چکا ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ میں ایسی جگہ پھنسا ہوا ہوں کہ یہاں پر مخبری ہو جائے گی میری، اور نہ صرف اپنی موت بلکہ اپنے پورے خاندان اہل بیت کی موت، اور اس کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی دیکھ رہے ہیں۔ اور جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ ابن زیاد کے ہاتھوں، وہ اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے ہوئے اسے ختم کر سکتے ہیں، مگر اہل حق ہونے کی وجہ سے اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا جو ہر شرافت اور تقاضائے اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہی اہل حق کی علامت ہے، اللہ کے رسول کے خاندان والوں کی یہی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت و سکونت اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت سے یہ تقاضائے شرافت سے ان کی اجازت نظر نہیں آتی تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میں قتل کر دیا جاؤں کوئی بات نہیں، میرا آل رسول قتل کر دی جائے کوئی بات نہیں، حکومت سلطنت جو ہمارے ہاتھ میں ایک اچھی اور صحیح طریقے سے ہم چلا سکتے تھے اس کو چلانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ چھوٹ رہی ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ کے خلاف کوئی کام ہو تو وہ ان سے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے، جو بیمار پڑے ہوئے تھے بیچارے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دیے تھے مسلم بن عقیل کے پیچھے لگانے کے لیے، اور وہ مسلم بن اوسجہ کے پاس برابر آمد و رفت رکھ رہے تھے، بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجہ نے ان کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا، اس مقبر کو ان سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور 3000 درہم بھی دے دیے، اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا۔ اس کو ملاقات ہو گئی، پتہ چل گیا یہاں پر ہے، اور اس راستے میں مسلم بن عقیل کی ہر نقل و حرکت کو، تمام رازوں کو ابن زیاد کے پاس پہنچانے لگا، ابن زیاد کے پاس ان کی ساری مخبری پہنچانے لگا۔ اب ہانی ابن عروہ کی گرفتاری اس کے بعد یہاں سے شروع ہوگی کہ جب اب ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا مسلم بن عقیل کا، اور معلوم ہو گیا کہ ہانی ابن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے میرے کہنے کے بعد بھی، تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی، تو لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی ابن عروہ نظر نہیں آ رہے، لوگوں سے کہا۔ تو لوگوں سے جب اس نے یہ بات کہی تو بہت دنوں سے ہانی ابن عروہ نظر نہیں آتے، لوگوں نے کہا کہ جی
بیماری کا عذر بتایا. لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، مگر اس کو تو گھر کے بھیدی نے سب کچھ بتا رکھا ہے. اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ مریض سے اچھے ہو چکے ہیں، وہ مریض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر اب پہرا دینے لگے ہیں، اب گھر کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں وہ. آپ لوگ جاؤ اور ان کو جا کے سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ہمارے پاس آ جائیں. یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے. ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا کہ اب تو لگتا ہے کہ میری بات وہاں تک پہنچ چکی ہے. ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گیا. جب قصر عمارت کے قریب پہنچے، اس کے محل کے قریب پہنچے، تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں ہے. آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن اسما جو تھے وہ بھی ساتھ میں تھے. ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے. سمجھے؟ تو حسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے اس کی وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے. حسان کو خبر نہیں تھی کہ انہوں نے کیا کر کے آئے ہیں. مسلم بن عقیل کو وہاں ٹھہرایا ہوا ہے اور یہ غداری اس کی نظر میں ہے ابن زیاد کی. تو یہ لوگ ہانی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جو ہے محل کے اندر داخل ہو گئے. تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریف سے کہا کہ ایک خاص خائن جو خیانت کرنے والا ہے، خائن کو، خیانت کرنے والوں کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا میرے پاس. جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پڑھا، ارید حیاتہ و یرید قتلی، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے. ہانی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بالکل بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں؟ آپ کی تمام سازشوں سے ہم باخبر ہیں جو آپ امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں. آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں، بیعت دلوا رہے ہیں لوگوں کو. ہانی نے انکار کیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اور گفتگو طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی. تو ابن زیاد نے اسے اپنے جاسوسوں کو سامنے کر دیا جس نے ان کو سامنے بات کی تھی، ساری خبریں آ کے اس کو بتائی تھی، جس کے ذریعے سے خبر پہنچ رہی تھی ابن زیاد کے پاس. اب یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششدر رہ گئے اور حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، مگر ذرا سنبھلے اور اپنے ہوش باختہ جو ہو رہے تھے اس کو سنبھالا اپنے ہوشوں کو اور کہا کہ میری بات سنیے، اس کو سچ مانیے. میں واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا. واقعہ یہ ہے کہ بخدا میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا، نہ مجھے ان کے معاملے کی کوئی خبر تھی. اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا، انہوں نے مجھے اپنے گھر پر مہمان ہونے کے لیے کہا میرے گھر پر کہ مجھے اپنے گھر پر کچھ دن کے لیے ٹھہرا لیجئے. مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں ان کی بات کو رد کر دوں. ایک مہمان میرے گھر پر آیا اور میں ایک جو عرب کی جو مہمان نوازی کا ایک دستور ہے اس کے خلاف مجھے یہ بات لگی، اور اس وجہ سے مجھ پر جو عرب کا دستور تھا اس کی ذمہ داری مہمان نوازی کی مجھ پر عائد ہو گئی. میں گر گیا اور میں نے مجبور ہو کر ان کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور مہمان بنا لیا. اور اگر اب آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں. اگر آپ مجھ پر بھروسہ کر لیں تو میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں. اب چونکہ بات ساری کھل چکی ہے اور میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور آپ کے پاس آ جاؤں. ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل میرے سپرد نہ کر دیں. میں جانے دوں گا اور مسلم بن عقیل کو بھی یہیں پر آنا پڑے گا. ہانی نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا.
کہ میں اب ان کو آپ کے حوالے کر دوں؟ بے شک میں نے ان کو مہمان ٹھہرایا ہے، میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کیسے کر دوں اور تم اسے قتل کر دو؟ تمام حاضرین مجلس مسلم بن عمر باہلی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں انہیں سمجھاتا ہوں، ہانی ابن عروہ کو میں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ لے گئے اور کہا کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ مسلم کو ان کے سپرد کر دو، یہ لوگ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے، یہ سب وہیں کے تو ہیں، آپس میں یہ سب نمٹ لیں گے، تمہیں سکھا لینا، تم تو کوفہ کے رہنے والے ہو بھائی، اپنے آپ کو اور مصیبت نہ ڈالو۔ اور وہ ان کو قتل نہیں کریں گے اور نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اس معاملے میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہے، نہ کوئی عار، نہ کوئی شرم آ رہی ہے آپ کو، کیوں آپ ہانی؟ تو ہانی نے کہا کہ اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دوں؟ بخدا اگر کوئی میرا یار و مددگار نہ بھی ہوتا اور میں تنہا ہوتا، جب بھی میں اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں اس کے حوالے نہ کرتا۔ یہ ہانی ابن عروہ نے زبردست بات کہی، خاندانی بات کہی۔ اب ان پر تشدد ہونا شروع ہو گیا، مار پیٹ شروع کر دی، اور جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی ابن زیاد نے، تو ابن زیاد اور اس کے تمام جتنے بھی مصاحب تھے، خاص مہران نے خاص کر ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا کہ میرا قتل بھی کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر تو ایسا کرے گا تو ہمارے قصر عمارت کی تلواریں گھیر لیں گی تجھے، میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، کبھی تو سوچ رہا ہو۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ غصہ ہو گیا اور مار پیٹ زیادہ کر دی۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لے کر گیا تھا اور ان کو اطمینان دلا رہا تھا کہ آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں کریں گے، وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا تھا، جب ہم اس کو تیرے پاس لے کر آ گئے تو نے اس کا یہ حال کر دیا۔ اب اس پر ابن زیاد تھوڑا سا ہاتھ روکا اس نے، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ تو بندے یہیں کے ہیں، اب اگر میں نے ان کی خلاف ورزی کی تو ہو سکتا ہے میرے خلاف کچھ اور کارروائی ہو جائے۔ تو ہانی کی حمایت میں ابن زیاد کے خلاف اب ہنگامہ یہاں سے شروع ہوا۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی ابن عروہ قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مزجج کے بہت سے لوگوں کو، نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچ گئے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ اب چونکہ ابن زیاد کو فکر پڑ گئی تھی، قاضی شریف کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلا دیں کہ ہانی ابن عروہ صحیح سالم میں قتل نہیں کیے گئے ہیں، میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں، تم معتبر آدمی ہو، تم جا کے کہو گے تمہاری بات مان لیں گے۔ شریف کو ساتھ بھیجا جاسوسی کے ساتھ کہ تم جا کے دیکھنا کہ یہی بات کہہ رہے نہیں کہہ رہے، کہ وہ ابن زیاد نے جو کہا ہے اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے باہر جا کے۔ تو قاضی شریف کا یہ قول سن کر عمر بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اب اطمینان ہو گیا ہے اور واپس چلو۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مزجج نے جو ہنگامہ اور ابن زیاد کے قیصر کا جو محاصرہ کیا تھا اس کی اطلاع ملی۔ جب مسلم بن عقیل کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکل آئے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا، 4,000 آدمی جمع ہو گئے، اور جمع ہوتے جا رہے تھے، لے کر یہ پورا ایک لشکر ابن زیاد کی قیصر عمارت کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اور زیاد نے قیصر کے دروازے کو مقفل کر دیا تھا، تالے لگوا دیے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے قیصر کا پورا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا،
اور مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گئے، پورا ایک مجمع جو ہے اکٹھا ہو گیا، ہجوم کا ہجوم جو ابن زیاد کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور شام تک ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے، خاندانی لوگ بھی تھے، سادات۔ تو ابن زیاد نے ان لوگوں میں چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر رسوخ ان کے قبائل پر تھا، جو خاندان لوگوں کی ایک عزت دار کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہوئے تھے، جن کو اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان قبائل پر بھیج دیا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرے میں تھے، اور ان کو کہا کہ تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقے کے، اپنے اپنے خاندان کے، قبیلے کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے سے روکو، اور مال و حکومت کا لالچ دلوا دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں حکومت دلواؤں گا، فلاں جگہ کا جو ہے امیر بناؤں گا، فلاں جگہ کا تمہیں جو ہے فلاں یہ بناؤں گا۔ حکومت کے لالچ دلوا کر حکومت کی سزا کا خوف دلا دیا، اور اگر نہیں مانو گے تو حکومت تمہیں سزا دے گی، جس طرح سے بھی ممکن ہو مسلم سے اس کو جدا کر دو سب کو۔ ادھر سادات اور شیعہ کے حکم دیا، ادھر سادات اور شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی یعنی محل کی چھت پر جاؤ اور چڑھ کر وہاں پر لوگوں کو اس کی بغاوت سے روکو، جو اور قبیلے کے علاوہ کے جو لوگ ہیں اس وقت کے جو امیر ہیں ان کی بغاوت سے ان کو روکو، اور اسی خوف و طمع کا ذریعے تم ان کو محاصرے سے واپس جانے کو کہو کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، حکومت تمہیں سزا دے گی اور بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا، تم جاؤ، تم کس کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو جب یہ باتیں محاصرہ کرنے والوں کا ان کو جو ہے یہ باتیں بتائی گئیں تو مسلم بن عقیل کی بے کسی یہاں سے شروع ہو گئی۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی، کیونکہ وہ انہی کے لوگ اندر بھی تھے جنہوں نے باہر آ کر ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ بھائی تم ان کے ساتھ کیوں دے رہے ہو، تو ان کی باتیں جب یہ سن لی تو متفرق ہو گئے، متفرق ہونا شروع ہو گئے، یعنی الگ الگ بٹنا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں کو ہاتھوں میں گلے میں ہاتھ ڈال ڈال کر لے جانے لگیں، اور محاذ سے واپس بلانے کے لیے تمام عورتیں اپنے شوہروں کو لے گئیں، اپنے بھائیوں کو لے گئیں ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ کہاں 4000 کا مجمع اور بڑھتا جا رہا تھا، اور مسلم بن عقیل کے ساتھ اب صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ اب ایک آدمی بھی نہ رہا، وہ 30 آدمی بھی چلے گئے۔ مسلم بن عقیل تنہ تنہا کوفہ کی گلیوں میں کوچوں میں اب کہاں جائیں، اور بالآخر کندہ کی عورت تو اس کے گھر پہنچے، ان کے لڑکے کو بلایا، اور ان کا جو لڑکا تھا بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے، وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی اپنے بیٹے کا۔ مسلم نے اس سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے ہیں، اب اپنے گھر چلے جائیں۔ مسلم خاموش رہے، مسلم بن عقیل خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا تو مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیں۔ اس وقت مسلم بن عقیل نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ کوئی میرا گھر ہے اور نہ خاندان، تو کیا تم بھی مجھے پناہ نہیں دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھیوں نے دھوکہ دیا ہے۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں داخل کر لیا، اور شام کا کھانا کھلایا۔ مسلم نے نہ کھایا۔ اسی عرصے میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں آتی ہیں۔ بات پوچھی گئی تو بتایا، عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپا لیا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط کے ساتھ بتلایا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرنا۔ اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور
شغب سب ختم ہو چکا ہے، اور جو میرے محل کے ارد گرد لوگ جمع تھے وہ اب سب جا چکے ہیں۔ تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے باہر کا۔ اس نے آ کر بیان کیا سب نے کہ میدان صاف ہو چکا ہے، اب کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ابن زیاد نے اپنے قصر سے، اپنے محل سے اتر کر مسجد میں آیا اور منبر کے گرد اپنے حواس کو بلایا، جو اس کی جاننے والے لوگ تھے سب کو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور ایک اعلان کرا دیا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی۔ تو اب ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا۔ ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا، اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائے گا وہ ہمارا ذمہ داری سے بالکل بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسروں کو حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہنچ جاؤ اور پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب کے گھروں کی تلاشی لو، پھر سب کے گھروں کی تلاشی لی جائے۔ اسی تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے گھر کے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر میں گرفتار کیے جائیں گے، تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعب کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعب کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کے گھر پر بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آواز سنی تو تلوار باہر نکال لی اور دروازے پر آ گئے، سب کا مقابلہ کر کے ان دروازوں سے ان کو نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے، پھر مقابلہ کیا، اس مقابلے میں زخمی ہو گئے دوسری مرتبہ میں، مگر ان کے قابو میں نہ آئے، 70 لوگوں کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھروں کی بارش کرنے لگے، گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل ان کے سب حربوں سے تنگ آ کر تنہ تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن اشعب نے ان کے قریب ہو کر پکار کر کہا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچے زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ ماریں گے۔ مسلم بن عقیل تنہ تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مد چور ہو کر تھک چکے تھے، ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے چھین لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی بد شکلی ہے کہ تم نے مجھ سے امن لینے کے بعد ہتھیار تم نے مجھ سے چھین لیے ہیں۔ یہ محمد بن اشعب نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگواری کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشعب کے ساتھیوں میں عمر بن عبید بھی تھا، جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا، اور اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسا اقتدام کرے، ایسے قدم اٹھائے جو آپ نے کیا، جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ اپنے حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے اسی بلا کے اندر گرفتار کیے جائیں گے جس میں میں گرفتار ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعب سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو اب کم از کم میری ایک بات امان لے لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوراً روانہ کر دو، جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر دے، اور یہ کہہ دیں کہ آپ راستے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ لوٹ جائیں، اور کوفہ والوں کو خطوط سے دھوکے میں نہ آئیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکے میں نہ آئیں، وہ یہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعب نے حلف کے ساتھ اس سے وعدہ کیا
کہ میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ اب اس کے بعد حضرت حسین کو روکنے کے لیے امام مسلم بن عقیل جو ایک شخص کو امان دی تھی، اس نے مسلم بن عقیل سے وعدہ لیا کہ میں ان تک یہ بات ضرور پہنچاؤں گا، اور اس نے ایک قاصد کو بھیج دیا اور امام حسین کو خبر پہنچا دی کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں اور آپ واپس چلے جائیں۔ اور اس کے بعد اب آگے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس کو انشاءاللہ اگلی قسط میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر عافیت کے ساتھ رحم فرمائے، اور جو ان پر گزری اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔